مولا مجھو بھاگو واری مدینوں موکھے دکھاری مولا مجھو بھاگو واری مدینوں موکھے دکھاری ساہتے ناگے اعتبار سوہنے جو کیا مدینار مدنی جو کیا مدینار مولا مجھو بھاگو واری مدینوں سب کے دکھاری مولا مجھو بھاگو واری مدینوں موکھے دکھاری ساختے ناگے اعتبار سوہنے جو کیا مدینار مدنی جو کیا مدینار جو سبحان اللہ انگن دل پر جو بہاریا نوکر تھی ماں گزاریا انگن دل پر جو بہاریا نوکر تھی ماں گزاریا قبول کری جے موکھے یار سوہنے جو کیا مدینار مدنی جو کیا بچو شیر چھرے کرے آخری مصرو اجرت کا تحفہ پیش کریں اور آپ لوگ باواز بلند کہیں گے سبحان اللہ صدق اللہ پرنسپل غزالی ریزیڈنشل ماڈل ہائی اسکول جیکب آباد ہمارے شہر کی ایک بہترین درسگاہ ایک بہت بہترین ادارہ جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ آتے ہیں اور حصول علم یہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں ایک بار پھر سے میں مبارکباد پیش کروں گا غزالی ریزیڈنشل ماڈل اسکول کی پوری انتظامیہ اساتذہ اور شاگردوں کو اور تحریک اہل سنت ضلع جیکب آباد کو جنہوں نے یہ پیاری اور بابرکت محفل سجائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو ان کی کاوشوں کو اور ان کے مکمل اہتمام کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے سید السادات اسٹیٹ کی زینت ہیں تو اہل بیت کی شان اقدس میں ہی میں اشعار پیش کر کے اپنے مہمان خطیب کو اپنے مہمان خاص کو دعوت خطاب پیش کروں گا کہ ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے اور ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا سبز پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے بلا تاخیر بنا کسی دیر کے میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان پیر طریقت غزالی و زمان راضی دوران قبلہ سید ارشد سید کاظمی دامت برکات عالیہ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں اور مستفیض فرمائیں استقبال فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق چار یاروں کا نام ہے آواز بھی بلند ہونی چاہیے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری نعرہ پیر دم دستگیر لا لا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة وإن الشيطان لا يتمثل بي. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، علماء کرام، معززین محفل، بالخصوص شاہ صاحبان کرام، پیارے بچوں، پیارے ساتھیوں، طلباء، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین آپ سب پر، ہم سب پر رحمت نازل فرمائے کہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میلاد النبی شریف میں حاضر ہوئے ہیں. یہ محفل مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتی ہے. جارشی کی محفل یا میلاد النبی کی محفل ہو، یہ مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتی ہے. کیا سا ملتان میں تشکیل ہے. انہوں نے پروگرام لکھوا لیا. عبدالستار بیچارہ کئی مرتبہ پروگرام لکھوا کے تھک گیا، اس کا پروگرام نہیں ہوتا تھا. کیا سا تشریف لائے، میری لائبریری میں بیٹھے، ارشاد فرمایا. ظاہر ہے ان کو انکار کرنا ممکن نہیں تھا. حاضر ہو گیا، اپنے بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اللہ رب العالمین آپ سب پر کرم نازل فرمائے. میرے ساتھیوں، یہ ساری کائنات خیرات مصطفیٰ ہے. میرا عقل خیرات ہے جو بٹ رہی ہے دنیا کے اندر. حضور علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے، آپ ذرا دیکھو، غور تو کرو. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. کون سا شہر ایسا ہے، کون سا قصبہ ایسا ہے جہاں پر کہ میرے نبی کی تعریف نہ ہو رہی ہو. ساری دنیا میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر جگہ پر میرے آقا کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی بھی انسان اگر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرے، اگر ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے، وہ 1000 مرتبہ بیان کرتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہو جائے.
چاہے ایک جھلک انسان دیکھ لے، ہر دوست کو بتاتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ پیارے ساتھیو، حضور ایسے ہی ہے کہ حضور کی ایک جھلک دیکھ لینا یہ دنیا و مافیہ سے کہیں بہتر ہے۔ اسی میں میرے دادا پیر و مرشد سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قطبیت کے معارف نہیں مانگتا، غوثیت کے مطالب نہیں مانگتا، اپنا جلوہ دکھا کر مجھے بھیک دو یا رسول اللہ۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا نے فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب جاگتے میں دیکھیں۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان لاکھ جتن کر لے میری مثل نہیں ہو سکتا ہے، شیطان لاکھ کوشش کر لے میری صورت نہیں بنا سکتا ہے، شیطان لاکھ کوشش کر لے میرے آقا جیسی آواز بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ آپ دیکھیں غور کی، ہمیں کوئی خواب میں دیکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ہاں جی آپ نے کیا دیکھا، لیکن جب میرے نبی کو کوئی دیکھتا ہے تو حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ میرے نبی کو جب کوئی دیکھتا ہے تو حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، دو باتیں فرمائی حدیث پاک میں اپنے رویا سے متعلق۔ میں جس نے خواب میں میری زیارت کی، دو کیفیتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ ایک خواب کی زیارت ہے، ایک جاگتے کی زیارت ہے، دو زیارتیں میرے آقا نے فرمائی ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا شیطان لاکھ کوشش کر لے میری مثل نہیں بن سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ میرے آقا کی خواب میں زیارت ہوگی تب بھی حضور ہی آئیں گے، جاگتے میں زیارت ہوگی تب بھی حضور ہی آئیں گے۔ میرے ساتھ جو سوتے میں بھی حضور آتے ہیں اور جاگتے میں بھی حضور آتے ہیں، بالکل صحیح۔ آپ دیکھیں غور کیجیے، آپ نے خواب میں آئے، وہ تو خواب میں تو ہمارا خیال چلتا ہے، دماغ میں ریل گھومتی ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے، تو حضور کی زیارت ہو تو حضور کے آنے کی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جس نے خواب میں زیارت کی میری ہی زیارت کی، جس نے جاگتے میں زیارت کی میری ہی زیارت کی، حضور خود تشریف لائے ہیں۔ یہ مت سمجھ لینا کہ خواب کے اندر ایک بہم تھا، ایک خیال تھا، ایک تصور تھا، یہ مت سمجھنا۔ اس کی دلیل ہم پیش کرتے ہیں۔ دلیل تم اگر نہیں مانتے تو تمہارے نہ ماننے سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی باتیں سچی اور برحق ہوتی ہیں۔ پیروں کے پیر، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما رہے ہیں۔ دوران بعد آپ کے خلیفہ خاص حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتی ہے۔ سرکار غوث فرماتے اچانک جن کی نگاہ ان پر پڑتی ہے، بات چھوڑ کے علی حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سامنے۔ علی حیتی معلوم ہے کون ہے؟ علی حیتی وہ ہیں جن کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک علی حیتی میں 7 قطبوں کی مساوی قوت تھی۔ حضرت علی حیتی فرماتے ہیں پتھر میں رہنے والا کیڑا جب اپنی جگہ سرختا ہے تو اس کے سرخنے کی آواز یہاں علی حیتی اپنے کانوں سے سن لیتا ہے۔
شکر غوث اعظم جب اپنے خچر مبارک پر سوار ہوا کرتے، ایک رکاب حضرت علی حیتی نے تھامی ہوتی تھی اور دوسری رکاب مکہ قطب تھام کے کھڑا ہوتا تھا۔ وہ علی حیتی سو رہے ہیں، حضرت غوث میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سوتے رہے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، میرا غوث ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ جب وہ دن آنکھ کھلی، حضرت غوث پاک نے باب تشریف لے آئے، جہاں سے بات چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع فرما دیا۔ کسی میں اس وقت جرأت نہ ہوئی کہ پوچھے، پیارے بھائیو غوث ورا کی ہیبت اور جلال اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی میں کوئی جرأت نہیں تھی کوئی پوچھے۔ جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے اور تشریف فرما ہوئے، پھر کسی سے اپنی ڈرتے ڈرتے عرض کیا، حضور کیا ماجرا تھا؟ آپ ہاتھ باندھے کھڑی تھی، آپ نے ہمارے علی حیتی سے پوچھو کہ کن کی صوتے میں زیارت کر رہے تھے؟ علی حیتی نے عرض کیا، یا غوث اعظم حضور میں آپ کے نانے جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو رہا تھا۔ پیارے بھائیوں غوث اعظم نے فرمایا وہ سوتے میں دیکھ رہے تھے میں جاگتے میں زیارت کر رہا تھا۔ پیارے بھائیوں حضور آئے ہوئے تھے نا، تبھی تو جاگتے میں زیارت ہو رہی تھی نا۔ حضور آئے ہوئے تھے تبھی جاگتے میں زیارت ہو رہی تھی۔ اور پھر میرے غوث نے فرمایا، اے علی حیتی بتاؤ حضور نے فرمایا کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی حیتی شیخ عبد القادر جیلانی کے دامن کو نہ چھوڑو، کیونکہ دامن کے ساتھ ہمیشہ لگے رہے، کیونکہ دامن کو کبھی ترک نہ کرنا۔ پیارے ساتھیوں، شکر غوث اعظم نے فرمایا جس نے سوتے میں میری زیارت کی، جاگتے میں میرے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمایا جس نے سوتے میں میری زیارت کی، جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ شیطان لاکھ کوشش کر لے میری مثل نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ تو فرمائیے کہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے سر عظیم مل جائے، مرشد کا راز اسے مل جائے اور پھر وہ اسے کھو دے، ضائع کر دے۔ جسے مرشد کا راز مل گیا، سر عظیم مل گیا، جسے اللہ تعالیٰ کی نعمت اس میں مل گئی، خود غوث اعظم نے فرمایا وَاطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ، میں سر قدیم کو میں مطلع ہو گیا، جسے سر عظیم مل جائے اور اسے وہ کھو دے، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ سب سے بڑی خوش قسمتی مایا کہ جاگتے میں سرکار مدینہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو جاگتے میں میرے آقا کی زیارت صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بار بار میرے آقا کی جاگتے میں زیارت کی ہے، میرے آقا کا اس نے درشن کیا ہے۔ ہاں ان کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے زیارت کی میرے آقا کی جاگتے میں۔ سرکار غوث اعظم کی مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی 73 مرتبہ جاگتے میں زیارت کی ہے۔ اس موقع پر ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضور جب اب زیارت ہو تو حضور علیہ السلام سے میری تجارت کے بارے میں سوال کرنا۔ تو حضرت سیدنا آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے حضور علیہ السلام سے جب بھی سوال کیا ہے حدیث کے بارے میں پوچھا، میں نے آقا سے دنیا کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا۔
پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کی زیارت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب صحابی نے صحابہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی آئے۔ ایک صحابی نے میرے آقا کو ایک دفعہ دیکھا، حضور علیہ السلام میدان جنگ میں جلوگر ہیں۔ ایک شخص یہاں اس نے دیکھا میرے آقا پر نگاہ جو پڑی بس دل دے بیٹھا۔ حاضر ہو کے عرض کیا، لوگوں سے معلومات نہیں پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جہاد کروں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا، پھر جہاد میں شامل ہو گیا اور بڑی بہادری سے لڑا، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ملی، ایک نماز ادا نہیں کی، بس کلمہ پڑھا، جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من سر ينظر الى الجنہ فلينظر الى هذا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے، عمل قلیل ہے اور اجر کثیر ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام جس سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی کیا بات ہے؟ اسے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہے؟ میرے آقا کی عادتیں، میرے آقا کی باتیں ایسی عظیم شان ہیں، آپ ذرا غور کرو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث لے لو، بظاہر چند کلمات پر مشتمل ہو۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی، جس نے کھوٹ کمایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی آج تک علماء تشریح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجروں سے متعلق ہے، کوئی کہتا ہے نہیں گھر کے سربراہ سے متعلق ہے، تربیت صحیح کرے، کوئی کہتا ہے نہیں گھر کے خادم سے متعلق ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی باتیں کہی۔ اس ایک حدیث پاک کا مفہوم آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مکمل بیان کر لیا ہے۔ پیارے بھائی، جس نبی کی شان یہ ہو کہ اس کے ایک جملے کو قیامت تک تم بیان نہیں کر سکتے ہو، اس نبی کے علم کے بارے میں تمہیں کیا معلوم کہ رب نے کیسا علم عطا فرمایا ہے؟ اس نبی کے علم کے بارے میں کلام کرتے ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ فقہ کیا ہے؟ یہ ہماری ساری زندگی کے رہن سہن کے متعلق ہے کہ میرے آقا کی حدیث مل رہی ہے، کھانے کے متعلق ہے، پینے کے متعلق ہے، اٹھنے کے متعلق ہے، تجارت کے متعلق ہے، سود کے متعلق ہے، رشوت کے متعلق ہے، حلال و حرام کے متعلق ہے، کہ شے کے متعلق میرے آقا کی حدیث پاک ہے۔ سارا دن حضور سے لیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مجھے بتاؤ، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں بظاہر موجود نہیں ہیں، حدیث پاک سے ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ جب دیکھو، غور تو کرو، جس نبی کا علم اتنا ہے کہ قیامت تک ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں حضور علیہ السلام کے فرامین عالیہ کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں۔ جس نبی کے فرامین کا عالم یہ ہے، اس ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی ہے جو اندازہ کر سکتا ہے اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا، اور میرے آقا کو کتنی بصیرت عطا فرمائی، اور میرے آقا کی نگاہیں ہمارا کہاں تک کام کرتی تھی؟ آپ ذرا دیکھو، ذرا غور کرو۔ بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، پیچھے بھی آگے۔ صحابہ کرام نے السلام کو عرض کی یا رسول اللہ، حضور آپ آگے بڑھے اور اس انداز میں آگے بڑھے جیسے کچھ لینے کے لیے آگے بڑھے، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ حضور کیا معاملہ تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میں آگے اور پیچھے بھی ہٹ گیا۔ یہی میرے محراب کے سامنے دیوار جو ہے یہاں پر جنت پیش کر دی گئی تھی۔ میں آگے بڑھا، ایک قدم آگے بڑھایا کہ جنت کے خوشے لٹک رہے تھے انگور کے، میں نے سوچا کچھ خوشے توڑ لوں،
میں انہیں لینے کے لیے آگے بڑھا. لو اخذتها لاکلتم ما بقیت الدنیا. تم وہ خوشیں کھاتے رہتے جب تک دنیا قائم رہتی. قیامت تک یہ خوشیں تم سے ختم ہونے والی نہیں تھے. آپ ذرا غور کیجئے، نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے ایک قدم پر جنت ہے. اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک قدم آگے بڑھائے تو جنت تھی. رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے تصرف میں جنت کر کے یہ بات واضح فرما دی کہ میرا حبیب کائنات کے ذرے ذرے سے قریب ہے. جو میرا نبی یہاں مصلی امامت پر جب اگر ہو کے جنت کو اس طرح دیکھتا ہے اور جنت سے چیزیں لے سکتا ہے، کیا تم اس کے دستر سے باہر ہو؟ کہیں تم اسے چھپ سکتے ہو؟ کہیں پر اس سے نہیں جا سکتے. تم اس کے دستر سے باہر نہیں. نبی کی حضور علیہ السلام کی شان رب العالمین بہت بلند و بالا بنائی ہے. آپ دیکھیں، آپ کہیں گے نہیں جناب علی، وہ تو جنت تو دیوان کے سامنے پیش کر دی گئی تھی نا، تو جنت قریب کی گئی تھی، حضور تو قریب نہیں تھے. پیارے بھائی، جنت قریب کی گئی تھی تو باقی صحابہ نے کیوں نہیں دیکھ لی؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنت اپنی جگہ پر بھی تھی اور یہاں پر بھی تھی. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھ کے ساری جنت اور حوریں یہیں پر آ گئی تھی. یہ نہیں ہے کہ جنت کے سارے پھل اٹھ کے یہیں پر آ گئے تھے. جنت وہاں پر بھی تھی اور یہاں پر بھی تھی، اور یہاں پر جو تھی وہ وہی والی تھی. مطلب یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، تم کہیں پر بھی ہو، تم نبی کے سامنے حاضر ہو. کہیں پر بھی ہو تم اپنے نبی کے سامنے حاضر ہو، ان سے پوشیدہ نہیں ہو. ہمارے اعمال ہمارے آقا کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خدا کی حمد کرتے ہیں، اور ہمارے غلطیاں دیکھتے ہیں تو رب کے بارگاہ میں استغفار فرماتے ہیں. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے. میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. بخاری کے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی، ایک چادر بنا کر اپنے ہاتھوں سے بنی. اس نے چادر، بہترین چادر، خوبصورت چادر بنی، اپنے ہاتھوں سے تیار کی. اس کے پھننے بھی لٹک رہے تھے، خوبصورت. وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لے کر آئے. اس نے آ کہ حضور میں نے ارادہ کیا تھا میں آپ کو یہ پہناؤں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے چادر مبارک کو لیا، اندر تشریف لے گئے اور نیچے ازار کی صورت میں اس کو باندھا، دھوتی کی صورت کو باندھا اور باہر تشریف لائے. تو بڑی خوبصورت چادر تھی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑی اچھی چادر ہے، بڑی حسین چادر ہے، حضور کاش کہ آپ یہ مجھے دے دیتے. انہوں نے جب یہ بات کہی، حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. پیچھے جو صحابہ کرام بیٹھے تھے وہ صحابی سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی کہ تو نے حضور علیہ السلام سے چادر مانگی اور تجھے پتہ بھی ہے کہ حضور کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے ہیں. تو نے حضور سے چادر مانگی ہے اور حضور تو کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے، اور حضور کو اس کی ضرورت بھی ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ اس صحابی نے کہا میں نے اسے اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی، اس لیے مانگی ہے کہ یہ میرا کفن بنے گا. صحابہ کرام نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جب وہ صحابی مرے تو ان کا کفن وہی چادر تھی. یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ حضرت توجہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا بات فرمائی؟ جب کوئی شخص حضور سے کچھ مانگتا ہے تو حضور لا نہیں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے نہیں دوں گا. میرے ساتھ حضور علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسا حسین و جمیل بنایا ہے. بات کی آپ غور کرو،
جب کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، جب کائنات کی سب سے حسین ہستی، خوبصورت ہستی، سب سے عظمت والی ہستی، سب سے با اختیار ہستی، کائنات کی سب سے بہترین ہستی جس سے محبت کرنے لگ جائے اسے پھر کسی اور کی پرواہ ہوگی؟ وہ تو کہے گا سب کچھ لوٹ جائے بس یہ محبوب میرے پاس رہے۔ خدا کی قسم حضور جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں، میرے آقا جیسا خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ ساری کی ساری کائنات میں حضور علیہ السلام کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، اور انسان جسے پیدا ہوتا ہے اس سے بھی میرے آقا کا مرہون منت ہوتا ہے، میرے آقا کے احسانات لے کر پیدا ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے تو میرے آقا کے احسانات کو جس نے فراموش نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ گزا کیا ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ جب پیدا ہوا تو حضور کے احسانات، یہ کیسے؟ ہاں یہ اس طرح غور سے سوچیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ میں بات آگے شروع کرتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ یہ جب انہوں نے کہا تو کیسے کہا تھا؟ پیارے بھائی، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے سب سے بلند آواز میں نعرہ لگایا تھا، بلا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی نے نعرہ لگایا تھا، بلا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ جب میرے آقا نے بلا کا نعرہ لگایا پھر ہر طرف صدا آنے لگی، بلا بلا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اب سب نے وہاں پر رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کر لیا تھا نا۔ اب میرے نبی کی بات سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کی مرضی، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، چاہے کوئی یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں یا مجوسی بنائیں۔ یا اللہ، یہ دین فطر اسلام پر بچہ کیسے پیدا ہوا کہ بعد ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا رہے ہیں؟ اب ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، گویا رب العالمین فرماتا ہے، وہ واضح رسیات کرو، جب سب سے پہلے میرے حبیب نے فرمایا تو بلا، تم نے اس کی اتباع میں بنا کر نعرہ لگایا تھا، تو میری ربوبیت کا تم نے اقرار کر لیا تھا اور مجھے تم نے رب مان لیا تھا۔ جب مان لیا تھا تو جب پیدا ہو گئے تو دین فطر اسلام پر ہی پیدا ہو گئے نا۔ سبحان اللہ، ہماری پیدائش دین فطر اسلام پر کیا ہے؟ یہ میرے آقا کے مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اگر نہ ہوتے اور تو کائنات نہ بنتی، ساری کی ساری کائنات میرے آقا کی وجہ سے بنی ہے۔ اب ذرا دیکھ کر غور کیجئے، ہم لوگ حضور علیہ السلام کی خوشی میں حضور کا میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میلاد مناتے نہیں مناتے، لیکن آخر میں چند تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، 5 منٹ کی بات کر رہا ہوں، اور سے سنیں۔ اللہ۔ میلاد مناتے ہیں، محبت کرنے والے نے میلاد منایا، اس لوگوں نے کہا بدعت ہے مت مناؤ، 11 مت کرو بدعت ہے، 3 مت کرو بدعت ہے، 40 مت کرو بدعت ہے۔ ہم نے کہا بدعت کیسے ہو گیا؟ کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی، ہر نئی چیز بدعت ہے، تم نے نیا کام نکال لیا۔ اچھا پیارے بھائیوں، تو جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے نماز فجر کا سلام پھیرا، بخاری کے حدیث، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے، اے بلال، کون سا تمہارا سب سے زیادہ ایسا بہترین عمل ہے سبحان کہ جس کی تمہیں امید ہو کہ واقعی میں تم عمل کرتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں نے تمہاری جنت میں آگے چلنے کی جوتیوں کی چانپ کی آواز سنی ہے؟ سبحان اللہ۔ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ آپ غور کرو،
حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، دن اور رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ میں نوافل ادا کرتا ہوں۔ آپ غور کیجیے، اس موقع پر حضرت بلال کو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے بلال دیکھو تم نے یہ نیا طریقہ نکال لیا دین میں، تم نے یہ نیا طریقہ نکال لیا، تم نے مجھے ہزاروں مرتبہ وضو کرتے ہوئے دیکھا، کہیں میں نے وضو کے بعد نوافل کو لازم کیا؟ میرے ابو بکر کو دیکھو انہوں نے وضو کیا، کیا انہوں نے کبھی وضو کرنے کے بعد نوافل پڑھے؟ میرے عمر کو دیکھو، میرے عثمان کو دیکھو، میرے علی کو دیکھو، کیا ان نے کبھی اس طرح کیا؟ اے بلال جب نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نئی چیز ہے، میرے آقا فرمایا کہ اے بلال ہر نئی چیز بدعت ہے، بدعت حرام ہوتی ہے، میں کیسے کر دیا؟ نہیں، میرے آقا جانتے تھے کہ اگر نیا کام اچھا ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی ایسا کام ہو جو اچھا نہ ہو، اس کے اندر غلطیوں کے پہلو نمایاں ہو، تو میرے آقا اس کو رد فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک صحابی میرے آقا حضور علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہو یطوف بالبیت بالکعبہ، میرے آقا ایک انسان کے پاس سے گزرے جو بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ کو باندھا ہوتا رسی سے باندھ کر دوسرے بندے کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا تھا کہ یہ مجھے اس طرح تم پکڑ کے لے کر جاؤ، یعنی مجھے اس طرح اچھا لگتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں اس طرح میں غایت تذلل میں جاؤں، میں مجھے گھسی کے لے کر جا رہا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب اس کو اسی عالم میں دیکھا، قضا حبلہ، میرے آقا نے اس کی رسی کو کاٹ دیا، فرمایا خذ بیدہ، اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو اس نے نکالا ہے، کیونکہ اس میں تصنع کا پہلو ہے، بناوٹ کا پہلو ہے، اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاؤ۔ پیارے بھائی، میرے آقا کے زمانے میں ایک اچھا کام ہوا، نیا کام ہوا، اچھا حضرت بلال نے کیا، میرے آقا نے اس کو قبول فرما لیا۔ میرے آقا کے زمانے اقدس میں ایک اچھا کام سمجھ کے صحابی نے کیا، وہ صحابی تھے کرنے والے، انہوں نے کیا، میرے آقا نے سمجھا کہ اس کے اندر اچھائی کا پہلو اتنا نہیں جتنا کہ دوسرا پہلو ہے، ریاکاری ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، جو کہ شرک خفی بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، پکار دو، اس طرح نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو، ہر نئے کام کو تو بدعت کہہ کر رد کر دیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس کے ساتھ دو سنتیں ملا دی، نہیں ملا دی؟ ظہر کی کتنی نماز، کتنی رکعتیں فرض ہوئی تھی؟ 4 فرض ہوئی تھی نا۔ میرے نبی نے 4 سنتیں پہلے 2 سنتیں باتیں ملا دی، نہیں ملا دی؟ عصر میں کتنے 4 فرض ہوئے تھے، میرے نبی نے پہلے 4 سنتیں ملا دی۔ مغرب میں 3 فرض ہوئے تھے، میرے نبی نے بعد میں 2 سنتیں ملا دی۔ عشاء کے 4 فرض ہوئے تھے، میرے نبی نے پہلے بھی 4 سنتیں، بعد میں 2 سنتیں ملا دی۔ آپ ذرا غور کرو، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ملا دینا، یہ تو اسلامی طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں جی، تم تو لازمان اس طرح کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اگر ایسی بات ہے اس کا جواب لیتے جاؤ۔ بھئی آپ ایک وضو کر لو، اسی سے بعد اوقات ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، وضو رہ گئے تو مغرب پڑھ لیتے، نہیں پڑھ لیتے؟ پڑھ لیتے ہوں گے، مگر میرا نبی اس طرح نہیں کرتا تھا، میرے آقا اس طرح نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو تازہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے آقا نے اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ ایک ہی وضو سے دوسری نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، حضور آپ تو ہر نماز کے لیے وضو تازہ کیا کرتے تھے، کیوں کہ حضور آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو عجیب سا لگا، حضور کی تو عادت یہ نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے نبی نے ہمیشہ وضو، نماز کے ساتھ وضو کو ہمیشہ کیا ہے، نہیں ہے؟ یعنی حالانکہ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری نہیں، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ،
لبیک یا رسول اللہ وضو کا کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کا ہونا ضروری ہے، مگر میرے آقا نے وضو کو نماز کے ساتھ ملا دیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ بات کی دلیل ہے کہ اے میرے صحابہ اگر تم بعض عبادتوں کو بعض کے ساتھ ملا دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو میں خود اس طرح کر رہا ہوں، حالانکہ ضروری نہیں ہے مگر میں ملا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ساتھیوں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، سبحان اللہ مگر بس میں اتنی بات پر اکتفا کروں گا، اچھے کام کیا کرو، اس کی ترغیب دیا کرو، برے کام سے بچو۔ خدا را اگر کوئی نمازی نہیں نمازی بن جائے۔ میرے ساتھیوں ہم حضور کے عاشق تو ہیں، کوئی شبہ نہیں، حضور کے نام پر جان تو دے دیتے ہیں۔ پیارے بھائیو جان دینا آسان ہے مگر مشکل کام کون سا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بھائی کہ مشکل کام کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا جی مشکل کام ہر ایک نے اپنے اپنے گنوائے، لیکن پیارے بھائی مشکل کام سچی محبت کرنا ہے، سبحان اللہ کیونکہ محبت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ غور سے سنو، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو محبوب کی خواہش پر قربان کر سبحان دینا، اللہ لبیک یا رسول اللہ اپنی راحت کو محبوب کی راحتوں پر قربان کر دینا۔ سبحان اللہ یہ سبحان ہے اللہ محبت۔ سبحان اللہ زیادہ نظرانے دے دینا یہ محبت نہیں، زیادہ روزے رکھ لینا یہ محبت نہیں، زیادہ کھانے کھلا دینا یہ محبت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ محبوب نے جو کہا ہے، محبوب کی جو خواہش ہے اپنی خواہش کو چھوڑ دو، محبوب کی خواہش پر عمل کرو، یہ محبت ہے۔ تمہاری طبیعت چاہتی ہے نہیں ابھی بس میں سو جاؤں، لیکن حضور کا حکم نظر آتا ہے نماز پڑھے بغیر نہیں سونا، نماز پڑھ کے سو۔ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ اصل چیز یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پیارے ساتھیوں اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضوں کو بھی تو پورا کرو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز پڑھا کرو، سبحان اللہ کسی کا حق نہ کھاؤ، خدا را کسی کا حق نہ کھاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اگر کوئی تمہارا حق کھا کے بیٹھا ہو تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا ہوگا جو تمہارے دل پر اس کے خلاف بات نہ آتی ہو، دل سے بددعا نکلتی ہو کہ ہمارا حق کھایا بیٹھا ہے، دیکھو خود کھا رہے اور ہمیں بھوکے پھر رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ خود کھا رہے میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ جو شخص دوسرے کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو غور کرے، جس کا حق کھایا ہوا ہے اس کے بچوں کو اور اس کا کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا تو اس کے لیے بددعا نہ نکل رہی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ اتقی دعوت مظلوم فإنہا لیس بینہا و بین اللہ حجاب، اے معاذ مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ میرے ساتھیو ظالم یہاں دندناتا پھرے مگر بہرحال رب العالمین نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری رسی تو بڑی ڈھیلی ہے مگر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ابھی تو میں رسی ڈھیلی کر دیتا ہوں مگر پکڑ میری بڑی سخت ہے۔ پیارے ساتھیوں پیارے بچوں، یہاں بچوں کا ماشاءاللہ معاملہ ہے، میں سب ساتھیوں سے کرتا ہوں نماز پڑھنے بات سکتی، کسی کا حق اپنے پاس ہو اس کا حق ادا کر دیں، کسی کی زیادتی کی اسے معافی مانگنی اور اپنے آپ کو ستھرا کر لو، ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تیار بیٹھے رہو کہ کب رب کا طرف بلاوا آ جائے، ایسے بنو کہ جب آنے کا وقت، جب جانے کا وقت ہو رب کی بارگاہ میں تو پریشانی نہ ہو۔ یا اللہ ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، رب کی بارگاہ میں دعا یا اللہ ہم سب کو ہم سب کو حکمت راضی فرما، آمین۔ میں سب کی دعا کرتا ہوں، اچھا یہ موضوع مہمان تشریف لائے کی بھی دعا کرتا ہوں، شاہ صاحبان کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، یہاں کے اساتذہ کی دعا کرتا ہوں، یہاں کے عبدالستان کی دعا کرتا ہوں، عبدالستان کے ساتھ ہمارے ریاض صاحب جو ہیں شام مشین کی دعا کرتا ہوں، میں اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہم قیامت میں سامنے ہونے والی ہر لفظ ہر خطا ہر گناہ کو معاف فرما دیں، یا اللہ تو ہم دعاؤں کو نیک اور صالح بنا دیں، یا اللہ تو ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیں، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین بیمار ان کے والدین کو صحت کاملہ شفا کل عاجلہ عطا فرما،
یا اللہ جن کے آرات بیماری اس کے آرات کو صحت کامل عطا فرما یا اللہ اے میرے پروردگار جو بھی اولاد ہیں یا اپنے لیے اولاد نرین کو خواہش مند ہیں یا اپنی اولادوں کے لیے اولاد نرین کو خواہش مند ہیں ان کی اولاد نرینہ کے لیے مسجد نماز دیں یا اللہ تم سے تمام جسمانی روحانی تمام بیماری اور تکالیف کو دور فرما دیں ہم سب کو صحت کامل عطا فرما شفا کلی عاجلہ نصیب فرما یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ ہم تیرے بندیاں پر کرم فرما دیں یا اللہ ہم تیرے بندیاں پر کرم فرما دیں یا اللہ ہمیں اپنے قرب کی چاشنی عطا فرما اپنے قرب کا مزہ نصیب فرما اپنے عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما یا اللہ اے میرے پروردگار تو ہمیں اپنے سجدوں کی لذت عطا فرما ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا دیں متقی اور پرہیزگار بنا دیں یا اللہ حضور علیہ السلام کی محبت کامل عطا فرما آقا کا قرب خصوصی نصیب فرما حضور علیہ السلام کا بار بار کا دیدار عالی شان نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو زندگی اسلام پر ہو ہم سب کو خاتمہ ایمان پر ہو اور مرتے کلمہ طیبہ نصیب ہو اور یا اللہ اس وقت پر بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو یا اللہ اس وقت پر بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو آمین 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 صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین 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 لا الہ الا جانے رحمت میلا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا آسیو سلام آج زانا ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام یا اللہ ہمارے کو بہت کامیابیوں کا منانی سے ہم کنار فرما یا اللہ یہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں یا اللہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اے میرے پروردگار تو ان کو کامیابیوں کا منانی عطا فرما یا اللہ اے میرے پروردگار تو ان کے مستقبل کو تابنا کو روشن فرما ان کو علم قابلیت سے نماز دے ان کو علم قابلیت سے نماز دے یا اللہ اس ادارے کو بہت عروج عطا فرما اور جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ 15 تاریخ کو 15 دسمبر کو پشاور کے اندر واقع ہوا تھا پبلک اسکول پر یا اللہ اے میرے پروردگار دہشت گردوں کو یا اللہ تو نیست و نابود فرما دے یا اللہ جو ہمارے بچے ہم سے جدا ہوئے ہیں یا اللہ اے میرے پروردگار تو ان کے درجات بلند فرما اے میرے پروردگار ان کے والدین کو صبر عطا فرما اے میرے پروردگار ان کے والدین پر فضل و کرم فرما ہماری پاک فوج کو تو یا اللہ سربلندی عطا فرما یا اللہ ہمارے حکام اعلیٰ کو تو عقل سلیم عطا فرما اور یا اللہ ہماری پاک فوج کو تو استحکام عطا فرما اور ہماری پاک فوج صحیح معنی میں دین متین کے وطن عزیز کی خدمت کریں یا اللہ ہم سب پر کرم فرما آمین 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 سبھی دوستی تے ہو لنگر جو ہے تمام آئے لنگر کرے پویدہ تمام دوست میں جگہ ہوندے تشریف رکھو مولا مجھو باغوں واری مدینوں موکے دکھاری مولا مجھو باغوں واری مدینوں موکے دکھاری ساہتے نارے اعتبار سوڑے جو کیا مدینہ مدنی جو کیا مدینہ مولا مجھو باغوں واری
مدینہ روکھے نکھارے ساختے ناہے اعتبار سوڑے جگہ دیدار مدنی جگہ دیدار جو سبحان اللہ